صحافیوں کو ہراساں کرنے اور ججز کے از خود نوٹس کے دائرۂ اختیار اور طریقہ کار سے متعلق کیس میں قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، ہمارا سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کے حکم میں مداخلت کا ارادہ نہیں، تاہم بینچ کے حکم سے ایک مشکل سامنے آئی جس کا تدارک ضروری ہے۔ جسٹس قاضی امین نے کہا، سب سے اہم سپریم کورٹ کے وقار اور اس کے اتحاد کا ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا، 2 رکنی بینچ کا حکم نامے میں ترمیم کی تجویز دیتا ہوں۔ قائم مقام چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لاجر بینچ نے سماعت کی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا کہ عدالتی حکم پر اپنی رائے دینے سے پہلے کچھ وضاحت دینا چاہتا ہوں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خط لکھا ہے۔ خط میں موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے ایک بینچ کی مانیٹرنگ دوسرا بینچ نہیں کر سکتا، ایک بینچ دوسرے بینچ کی کارروائی کا جائزہ بھی نہیں لے سکتا۔ 1977 میں ایک بینچ کو دوسرے بینچ کے خلاف احکامات دیتے دیکھا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عمل دوبارہ نہیں دہرایا جائے گا۔ ماضی میں ججز از خود نوٹس لے کر چیف جسٹس کو بھیجتے رہے اور چیف جسٹس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیس کس بینچ میں اور کب سنا جائے گا۔ اٹارنی جنرل نے کہا، عام طور پر ایک ہی مقدمہ مختلف بینچز کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہوتا رہتا ہے۔ ضرورت کے پیش نظر ایک بینچ دوسرے بینچ کے احکامات میں ترمیم تبدیلی بھی کرتا رہتا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا، 1.5 سال فل کورٹ بیٹھ کر اندازہ ہوا کہ عدالتی کام بالکل رک جاتا ہے۔ اگر کوئی مناسب وجہ نہ ہوئی تو یہ کیس دوبارہ 2 رکنی بینچ کے سامنے چلا جائے گا۔ ادارے پر اعتماد نہ کرنا بھی ایک اہم پہلو ہے۔ چیزوں کو تباہ کرنا آسان ہے لیکن بنتی بہت مشکل سے ہیں۔ اگر کوئی طریقہ کار واضح نہیں کیا گیا تو نظام نہیں چل سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 20 اگست کا حکم نامہ مفاد عامہ اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کو مد نظر رکھ کر دیا، تاہم سپریم کورٹ کے قواعد کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے ماضی کے مختلف فیصلوں اور احکامات کا حوالہ دیا۔ کہا، سال 2005 میں از خود نوٹس کے SOPs جاری کیے گئے۔ SOPs کے مطابق کوئی بینچ سو موٹو لینے کی سفارش چیف جسٹس کو بھیجے گا۔ چیف جسٹس کو اختیار ہوگا نوٹس کس بینچ کو اور کب مقرر کرنا ہے۔ سال 2016 میں نیب اختیارات پر بھی بینچ نے از خود نوٹس کی سفارش کی تھی۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید کے دلائل مکمل ہوئے، جبکہ وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل اور صدر سپریم کورٹ بار کل دلائل دیں گے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ دوسری جانب سب سے اہم بات، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خط لکھا اور اس خط کا یہ متن ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے از خود نوٹس کے دائرۂ اختیار اور تعین کے لیے قائم لاجر بینچ پر اعتراضات اٹھاتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان میں سپریم کورٹ کا سماعت کے لیے مختلف دائرۂ اختیار ہے۔ سپریم کورٹ اپنے ہی بینچ کے امور کی مانیٹرنگ شروع کرے۔ 5 رکنی لاجر بینچ کو یہ مقدمہ سننے کا اختیار ہی نہیں۔ اگر سماعت جاری رکھی گئی تو یہ آئین سے تجاوز ہوگا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں کہا کہ 5 رکنی لاجر بینچ بنانے سے قبل 2 رکنی بینچ کو آگاہ نہیں کیا گیا۔ اگر ایک بینچ دوسرے بینچ کی مانیٹرنگ شروع کر دے تو نظام عدل زمین بوس ہو جائے گا۔ ماضی میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے سماعت کے دوران بینچ میں موجود اپنے ہی جج کو نکال کر نیا بینچ تشکیل دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بعد میں الگ حکم نامہ جاری کیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے اس معاملے پر تاحال غور نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس یہ تعین نہیں کر سکتے کہ کون سا کیس کس بینچ میں مقرر ہوگا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ اس سے قبل وزیر اعظم آفس میں کام کرتے رہے ہیں۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو حکومت سے ادار کے طور پر لیا گیا۔ رجسٹرار سرکاری ملازم ہیں، وہ بلا شبہ خود کو ایک منصف اور آئینی ماہر سمجھتا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ نامعلوم نمبر سے وصول ہونے والے واٹس ایپ میسج پر از خود نوٹس لیا گیا۔ واٹس ایپ از خود نوٹس کی وجہ سے قومی خزانے کو 100 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ پاکستان کا ہر شہری آزادی صحافت کے لیے سٹیک ہولڈر ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خط کی کاپی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی استدعا بھی کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی۔ وکلا اپنے دلائل دیں گے اور عدالت کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بننے والے 2 رکنی بینچ نے جو صحافیوں کے حوالے سے حکم نامہ جاری کیا تھا وہ برقرار رہتا ہے اور کیس دوبارہ ان کے پاس جاتا ہے یا نہیں، یا پھر نیا بینچ تشکیل دیا جاتا ہے۔